پاکستان کی تاریخ میں 1971 کی پاک بھارت جنگ کی کہانی سیاہ حروف میں لکھی جائے گی۔ جنگ میں بھارتی تربیتی یافتہ دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی نے مجیب الرحمان کے حامیوں کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان میں بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام کیا۔ پاکستانی فوج پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جھوٹے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل سجاد اختر ملک ریٹائر سے 1971 کی جنگ کی آپ بیتی آئیے سنتے ہیں۔ میں جب ایسٹ پاکستان میں یہ جنگ شروع ہوئی تو میری خواہش تھی کہ میں جنگ میں حصہ لوں، تو میں نے والنٹیئر کیا اور دسمبر کے شروع میں وہاں پر پہنچا۔ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ساری یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ان کے جو ایس ایس جی کے کمانڈوز تھے وہ دھوتیاں پہن کے اور وہ مجیب الرحمان کے لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے تھے، اور جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ رات کے وقت وہ نکلتے تھے اور پھر ہماری جو ٹروپس تھے یا ڈیفنسز تھی اس کے پیچھے مائنیں لگا جاتے تھے، اور اسی طرح سے جو ہماری سپلائیز تھیں وہ انہوں نے روک دی، اور جو ریپ انہوں نے کیے، اور وہ چونکہ دھوتیاں پہنے ہوتے تھے اور پتہ نہیں لگتا تھا۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی فوجیوں کی وردیوں میں جاتے تھے اور لوگوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے اور ریپ کرتے تھے، اور وہ نام جو ہے نا وہ پاک فوج کا لگا دیتے۔ پاک فوج 3 سے 4 ہزار میل کے بارڈر پہ لگی ہوئی تھی، اور وہ تو اپنے ڈیفنسز سے ہی نہیں آگے جو ہے پیچھے نکل سکتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ تو مطلب ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جو کیا وہاں مکتی باہنی نے کیا، مل کے مجیب الرحمان کے لوگوں کے ساتھ کیا، اور اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود تھے، اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس وقت بھی لوگوں کے سامنے آتے رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں یہ تاثر دیا گیا کہ جی پاکستان کے 90,000 جو ہے نا فوجی قیدی ہو گئے ہیں۔ فوجی قیدی 90,000 نہیں تھے، اس میں سویلین انوالو تھے، اس وہاں کے جو انڈسٹریلسٹ تھے وہ لوگ تھے۔ مشرقی پاکستان چاروں طرف سے انڈیا نے اس کو گھیرا ہوا تھا۔ انڈین فوج نے جس طرح سے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، ریپ کیے ہیں، مارا ہے، جو اردو سپیکنگ تھے ان کو مارا، جو بھی یعنی پاکستان کا نام لینے والا وہاں ہوتا تھا اس کو انہوں نے زیادتیاں اور ظلم کیے ہیں اور انتہا کی ہے انہوں نے۔ مجھے 6 مہینے انہوں نے تہار جیل میں وہاں پر ٹارچر کیا اور مجھ سے پوچھتے رہے، اور پہلا تو 15 دن پورے مجھے ڈیتھ سیل جو ہوتا ہے اس میں رکھا، اور اسی طرح باقیوں کو بھی، اور 15 دن کے بعد وہاں سے نکالا انہوں نے۔ اس کے بعد آنکھوں میں پٹی باندھ کے پھر انٹروگیشن سینٹر میں لے جاتے۔ انہوں نے پھر آفریں کی بڑی، انہوں نے کہا جی آپ جو کوآپریٹ کرو تو ہم تمہارے گھر ابھی بتا دیں۔ میرے گھر والوں کو 6 مہینے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مر گیا ہوں یا زندہ، تو میں نے کہا وہ ادھر رہیں خوش رہیں، میں ادھر خوش ہوں، آپ نے جو کرنا ہے کرو آپ۔ تو 6 مہینے پورے وہ لگے رہے اس طرح سے ہمارے ساتھ۔ آخری دن جو انٹروگیشن کا ان کا تھا اس میں کہتے ہیں کہ آخری سوال ہے، اس کا جواب آپ دیں، صحیح جواب دیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہو موٹیویٹڈ یو۔ میں نے کہا یہ اگر میں نے بتا دیا تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا میری ماں نے۔ اینڈ دے آل 5 اسٹوڈ اپ اینڈ دے سلوٹیڈ۔ کہتے ہیں دس از سلوٹ ٹو یور مدر۔ اللہ کا شکر کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی بریک نہیں